السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم اور لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک مہینے اور اپنے معزز اور بابرکت مہینے رمضان المبارک میں اپنی نسبت سے کچھ سننے اور کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی، ایک ایسے حال میں جبکہ ساری انسانیت وبا سے پریشان ہے۔ بلا کی شکل میں یہ وبا اس طرح نازل ہوئی ہے کہ ساری انسانیت کی پوری طاقت مل کر کے بھی ایک چھوٹے سے وائرس کو نہ روک پا رہی ہے، نہ اس کے لیے کوئی اچھا اہتمام کر پا رہی ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہیں گے، جس انداز سے چاہیں گے، روک دیں گے اور ختم فرما دیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ کے نیک بندوں کا جو کردار ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا جو کام ہوتا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے مشکلات آتی ہیں تو وہ پلٹ کر کے اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اس کو قرآن میں یہ بات یاد دلا دی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے اسی میں فرما دیا گیا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ کبھی ہم تمہیں آزماتے ہیں، کچھ خوف دے کر کے، کچھ ڈر دے کر کے، کبھی مرض کے ذریعے سے، کبھی کسی کی جان لے کر کے، اور بشارت دے دیجیے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر ہم سب بھی صبر کر کے اللہ کی طرف جتنی تیزی کے ساتھ پلٹ سکیں اور جتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پہنچ کر کے اپنے گناہوں سے معافی طلب کر کے اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہم کرا سکیں، یہ ہمارے لیے، ہمارے حق میں خیر ہے، پوری انسانیت کے حق میں خیر ہے اور بھلائی ہے۔ کیونکہ پوری انسانیت اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود بھی، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی حیران و پریشان ہو کر کے ایک دوسرے سے عاجز ہو چکی ہے۔ کہیں کہیں صورتحال تو یوں نظر آتی ہے جیسا قرآن مجید میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنی، کہ ایک قیامت کی جو ہولناکی ہے، قیامت کا جو منظر قرآن میں جو کھینچا گیا ہے، اس دن ہر ایک دوسرے سے بھاگا پھرے گا، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا، کوئی کسی کے قریب آنے کی فکر نہیں کرے گا۔ ماں بھی بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ہر ایک کا الگ الگ اپنا معاملہ ہوگا۔ اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ پتہ چل گیا ہے کہ فلاں جگہ کوئی پازیٹیو ہے، تو اس سے اس تیزی سے انسان بھاگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قریب ہو جائیں اور وہ چیز منتقل ہو جائے۔ ان حالات کے اندر صرف اور صرف رب کی طاقت ہے کہ جب چاہے گا تو منتقل ہوگا اور نہیں چاہے گا تو منتقل نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان و یقین اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت، اور عشرہ مغفرت کو
ہم سمجھ کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق کس طرح سے ہم گزاریں اور اللہ کے نیک بندوں میں اپنے آپ کو کس طرح سے شامل کریں، یہ خاص عنوان اور یہ خاص موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان لوگوں کو جن کے ذہنوں میں ایسے عالم میں اس طرح کے خیالات آئے اور چند لوگوں کو جمع کیا اور چند لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے نام پر کچھ سننے اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع کر کے کچھ عمل کرنے کے جذبے سے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اللہ ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، ساتھ دینے والوں کو، شامل رہنے والوں کو، سننے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور سب کو خاص طور پر اپنے خاص فضل و کرم سے اس بلا سے، اس وبا سے محفوظ فرما کر کے خوش و خرم رہ کر کے صحت و عافیت کے ساتھ پورا رمضان المبارک اللہ کی مرضی کے تابع گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ مغفرت انشاءاللہ اس عنوان کے اوپر اور اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہلوائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رمضان المبارک شروع ہوا تھا اور شروع ہونے سے ایک روز قبل بھی اسی طرح کی ایک نشست رکھی گئی تھی، اور اس سٹنگ کے اندر اور اس ویبینار کے اندر رمضان کے استقبال کے عنوان پر بات آئی تھی، اور رمضان کے استقبال کے عنوان پر بات سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی گئی تھی جو سورہ بقرہ میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس آیت میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ لعلکم تتقون، تقوی جو ہے وہ رمضان کا اصل خاص مقصد ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے۔ تو اللہ کے احکام کی تعمیل اور احساس ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر کیا احساس ذمہ داری رکھا ہے، کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں رکھی ہیں، اسے ہم اور آپ سمجھ جائیں تو سارے کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں اور وہ باتیں بھی سامنے لائی گئی تھی کہ رمضان المبارک خاص اللہ کا جب مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنی ایسی نعمتیں نازل فرمائی ہیں جن نعمتوں کو پورے سال نازل نہیں کیا جاتا ہے۔ جنت سجائی جاتی ہے، ریان نام کا دروازہ مخصوص کیا جاتا ہے، اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ آپ نے تو فرما دیا تھا کہ جس کو یہ مہینہ ملے اور اس کے باوجود بھی وہ مغفرت کا اپنا انتظام نہ کرا سکے تو وہ بڑے محرومین میں سے ہے، اور حضرت جبریل نے بد دعا کیا تھا اس کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا۔ یہ باتیں سامنے آئی تھی، اور اس کی روشنی میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ 3 اشروں کے اندر 3 اسٹیجز اور 3 مرحلوں کے اندر اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے عشرہ رحمت، جو عشرہ رحمت پچھلے جمعے کی شام تک مکمل ہو گیا۔ دوسرا عشرہ ہے مغفرت، تیسرا عشرہ ہے آگ سے چھٹکارا پانے کا، جس میں طاق رات ہوا کرتی ہے۔ عشرہ رحمت کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونا بند ہو گئی۔ اللہ کی رحمت تو ہر آن ہر لمحے، کہ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کی رحمت رکی تو پوری کی پوری انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ سانس اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ ہواؤں میں اللہ نے آکسیجن رکھا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ مناسب مقدار میں ہوا پھیپھڑے میں آکسیجن پہنچ رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہی آکسیجن پھیپھڑے میں برابر نہیں پہنچتی تو آج جو ہے وبائی صورتحال کے اندر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور آکسیجن بھی نہیں مل رہے۔ اللہ کی ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر غور کیا جائے تو ہر آن اور ہر لمحے قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر ہماری نظر جانی چاہیے جس میں یہ فرما دی گئی بات کہ پوری دنیا کے اگر سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، انک بنا دیے جائیں، روشنائی بنا دیے جائیں، اور ساری دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائیں، پین بنا دیے جائیں، اور یہ کوئی لکھنے کے لیے بیٹھ جائے تو سارے کے سارے درخت ٹوٹ جائیں گے، سوکھ جائیں گے، اور ساری کے ساری روشنائیاں اور سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے کلمات پورے نہیں ہوں گے۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی نعمت سانس کا برابر آنا اور جانا ہے۔ سانس اکھڑ گئی تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، سانس تیز چلنے لگی تو بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی کچھ نہیں کر سکتی، سانس برابر نہیں آ رہی ہے تو بڑی سے بڑی سائنس واپس نہیں کر سکتی۔ ایک سانس جب اس ناک کے ذریعے سے جسم میں جاتی 1.5 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے، مگر جو لوگ یہاں پہ حاضر ہیں، سائنس کی فیلڈ کے لوگ ہیں، جو یہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ کے لوگ ہیں، ان سے کہا جائے کہ یہ 1.5 سیکنڈ کی جو سانس جسم میں گئی اور واپس آئی، یہ وقفہ 1.5 سے 2 سیکنڈ سے زیادہ کا نہیں رہا، لیکن اس 1.5 سے 2 سیکنڈ میں اس سانس نے جسم میں جا کر کے کیا کیا کردار ادا کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں آپ وضاحت کریں۔
وہ ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ جائے گا کہ بخدا تنہا کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایک بڑی اکیڈمی بیٹھ کر کے 100 سال بھی لکھنے کے لیے آئے تو موٹی سے موٹی کتابیں بھی لکھ ڈالے گا, مگر اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. کہ نہ صرف یہ سانس گئی اور واپس آئی, اس نے آنے اور جانے کے درمیان میں پورے کے پورے جسم کے اندر اتنا کیمیکل ری ایکشن ہوا اور آکسیجن پورے جسم میں خون کے ذریعے سے سپلائی ہوئی, کاربن ڈائی آکسائڈ واپس آئی, غذا گئی اور باطل چیزیں اور فاسد چیزیں باہر آئیں. یہ اتنا بڑا ری ایکشن ہوتا ہے اور اتنا بڑا کردار انجام ہوتا ہے کہ صرف ایک سانس کے لیے پوری زندگی اللہ کا شکر اگر ادا کیا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. لا تعد ولا تحصى, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی رحمت ہی ہے کہ جو ہر وقت نازل کر رہے ہیں, اور اللہ کی رحمت کے اس ایک رحمت کیا, اس کے علاوہ ہزار ایسی رحمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے خلیات کے اندر, جسم کے سیلز کے اندر ایسا بیلنس کا نظام رکھا ہے کہ وہ سیل اگر وہ سیل مضبوط ہے, اس میں جو امیون والے سیل ہیں, جو ڈیفینسو پاور والے سیل ہیں, وہ مضبوط اپنی جگہ پر ہیں تو کوئی وائرس اٹیک نہیں کر سکتا. لیکن جہاں وہ کمزور پڑے, اللہ کی رحمت تھوڑی سی کم ہوئی تو وائرس آ کر کے اس کے اوپر جم جاتا ہے, اور جم کر کے اپنے پورا کا پورا اپنا معاملہ اس کے اندر گڑا دیتا ہے, اس پر قبضہ کر لیتا ہے. اور وائرس کی ڈیفینیشن اور وضاحت ہر شخص پڑھا لکھا جانتا ہے کہ وائرس کی اہمیت جسم میں جانے کے بعد کیا ہوتی ہے. کچھ دن تک پڑا سوتا رہتا ہے, پھر جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو پورا کا پورا جسم مفلوج ہو کر کے رہ جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ نیند اللہ کی رحمت ہے, جاگنا اللہ کی رحمت ہے, کھانا اللہ کی رحمت ہے, ہضم ہونا اللہ کی رحمت ہے. یہ ہر وقت کی اللہ کی رحمتیں ہیں, اور اس کا ہم اور آپ یہ بدلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صاف طور پر فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کوئی ذمہ داری نہیں دی کہ وہ فوٹو سنتھسس کی طرح سے دھوپ میں کھڑا ہو کر کے آکسیجن تیار کرے. اللہ نے جانوروں کی طرح وہ کوئی خصوصیت نہیں دی کہ جانوروں کی طرح سے وہ گوشت کا ذریعہ ثابت ہو, بوجھ اٹھانے کا ذریعہ ثابت ہو, اس کی ہڈیاں دوسروں کے لیے استعمال کی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں دی, نہ روشنی کی ذمہ داری دی, نہ بجلی پیدا کرنے کی از خود ذمہ داری دی, نہ اس کے اندر وہ کلوروپلاسٹ کا مادہ رکھا گیا, نہ وائکیول کا وہ مادہ رکھا گیا. یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہیں. تو پھر انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام ہواؤں میں اڑنا نہیں, انسان کا کام فضاؤں میں معلق رہنا نہیں ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جنات اور انسان, اور خاص طور پر انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا. عبادت رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو کہتے ہیں. تو عشرہ رحمت ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ختم ہو گئی, اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اب عشرہ مغفرت کیوں خصوصی طور پر اسے کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل تھا کہ اپنے خاص فضل سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام ہم چلوایا ہمارے ذریعے سے, جو نظام ہم چاہتے اپنے آپ تو چلا ہی نہیں سکتے تھے. لاکھ کوئی شخص کہتا کہ تم بھوکے رہ جاؤ, مگر منہ بچا کر کے کوئی نہ کوئی شخص کچھ نہ کچھ کھا ضرور لیتا. لیکن اللہ کی یہ محبت تھی اور اللہ کا ہی یہ انعام تھا کہ نہ کوئی دیکھنے والا, نہ کوئی پیچھے پڑنے والا, سحری کھائی تھوڑی سی اور دن بھر کی مشقتوں کے اندر اپنے آپ کو بھوکا رکھا, اور اللہ کے لیے بھوکا رکھ کر کے اللہ نے جب کہا کھاؤ تو کھایا, جب منع کیا تو رک گئے, پھر جب کہا اللہ تعالیٰ نے افطاری میں افطار کر لو تو شوق اور جذبے کے باوجود بھی ہم چاہیں تو پورے 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے محبت میں افطار کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم بجا لاتے ہیں. اب اس مغفرت میں کہ عشرے کے اندر آپ سمجھیں کہ اس 10 روز کے اندر خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اب خاص اہتمام کس طرح کے کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے آئیے لفظ مغفرت کو سمجھیں. مغفرت کا عام معنی, عام مفہوم بخشش کے سے لیا جاتا ہے. عربی زبان کے غین, فا اور را سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. غفرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. غفر یغفرو, غفرن, غفرانن, اسی طرح سے غفرہ, یہ سارے کے سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا, معاف کر دینا, مغفرت دے دینا, بخشش کر دینا, چھٹکارا دے دینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اس بات کو پسند کیا ہے کہ اللہ کا بندہ اس سے وہ مانگے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ایک جگہ ارشاد فرما دیا گیا, ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر,
اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت بانٹنے کے اور توبہ قبول کرنے کے اور مغفرت دینے کے انتظار میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ بندے کی آخری سانس حلق تک نہ آ جائے، حلق تک نہ آ جائے، اس وقت تک اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف کرنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ماں کی محبت کو نہیں تولا جا سکتا، ماں کی ممتا کا حال یہ ہے کہ وہ بھوکے رہ کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں، لیکن 70 مائیں مل کر کے جتنی محبت نہیں کر سکتی ہیں، اس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر محبت کرنے والے اور رحمت کرنے والے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 پر غور کیا جائے کہ تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ اور اسی کے سامنے توبہ کرو۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 135 میں متقی کی تعریف کرتے ہوئے اور متقی کی خصوصیت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جب ان سے کوئی نامناسب کام ہو جائے یا کوئی گناہ وہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے لے کر کے 13 نمبر 13 تک غور کیا جائے، جس کی تلاوت سے ہم نے بات کا آغاز کیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا سلسلہ 29ویں پارے میں سورہ نوح میں پڑھیں، جس میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا۔ تاریخ جاننے والے اس بات سے جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طویل عمر دی تھی۔ 400 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور تقریباً 1400 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، اور 950 سال تک نبوت والی زندگی میں آپ نے اللہ کے بندوں کو سمجھایا اور ان کو چپ کے سمجھایا، رو کے سمجھایا، تقاریر کر کے سمجھایا۔ جب تھک ہار گئے تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اور اللہ تعالیٰ نے سے شکایت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تم کو لیلاً و نہارا، صبح و شام سمجھایا، فقلت استغفروا، اور میں نے ان سے کہا کہ استغفار طلب کرو اپنے رب سے، بخشش طلب کرو اپنے رب سے۔ جب تم بخشش طلب کرو گے اپنے رب سے، انہو کان غفارا، بے شک وہی سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جب معاف کر دے گا تو پھر قرآن نے جو یہ بیان کیا ہے وہ بہت اہم نقطہ ہے اور حکمت ہے، آپ اسے غور کریں اور اس کو دوبارہ دہرا کر کے اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ سورہ نوح میں آیت نمبر 29واں پارہ آیت نمبر 10 سے لے کر کے 13-14 تک، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے بارشیں نازل کرے گا، مسلسل بارش نازل کرے گا، رحمتیں اور نعمتوں کی بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے سے، وَبَنِينَ، اولاد کے ذریعے سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات لہلاتے ہوئے باغات عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جاری نہریں کرے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ کا پھر وقار کا پھر بھی تم خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اس آیت پر غور کریں اور اس میں مغفرت والی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس عشرے کو مغفرت کے تحت کیسے گزارنا اس پر غور کریں کہ قرآن جس بات کو کہہ دیتا ہے اس کے اندر حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش نازل ہوتی، لیکن آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے کبھی تباہی کے طور پر نازل ہوتی، کبھی بے وقت نازل ہو گئی تو کھیتیاں تباہ ہو جاتی۔ بر وقت آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اور جس مقدار میں جس وقت نازل ہونی چاہیے اگر اس وقت نازل ہو گئی تو بارش کا پانی ہزاروں کے لیے زندگی ہوا کرتا ہے۔ بارش کے پانی کے بغیر انسان چاہے کتنا بھی پانی دے دے، پودوں کے اندر اور کھیتیوں کے اندر وہ ہریالی نہیں آتی، مگر ایک بارش کا پانی نازل ہوتا ہے تو جیسے لگتا ہے زندگی نے جنم لے لیا۔ اور بارش کی کمی ہوتی ہے تو بارش کی کمی کے سبب کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، جہاں بارشیں نہیں ہوتی انسان وہ سمجھ سکتا ہے۔ زمین کا پانی اندر ہوتا چلا جائے تو پتہ چلا کہ پینے کے پانی کی قلت ہو جاتی۔ یہ نہروں اور دریاؤں کا پانی جو جاری ہوتا ہے یہ بارش کے پانی کی وجہ سے جاری ہوتا ہے، اور یہ بارش کا پانی کم ہو جائے اور پینے کے پانی کی قلت ہو جائے تو انسانیت تمام تر چیزوں کے باوجود بھی چند لیٹر پانی بنا کے کسی کو دے نہیں سکتی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کا ہونا کوئی جو ہے سکون کا باعث نہیں ہوا کرتا۔ انسان کے پاس کروڑوں کی دولت موجود ہے مگر آکسیجن موجود نہیں ہے اس کے پاس، وہ ایک سلنڈر آکسیجن کے لیے در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ دلی اور بامبے کے حالات پر غور کیا جائے تو کروڑ لے کر لوگ آکسیجن کے لیے دوڑے پڑ رہے ہیں مگر آکسیجن اویلیبل نہیں۔ لیکن دولت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سکون بھی ہے، اس سے بڑی اور نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟
سب سے اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت بھی دے اور دولت کے ساتھ ساتھ سکون بھی دے. انسان دولت کے ذریعے سے بستر خرید سکتا ہے، سکون کی نیند نہیں خرید سکتا. دولت کے ذریعے سے ہاسپٹل خرید سکتا ہے مگر صحت نہیں خرید سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مال کے ذریعے سے تمہیں جو ہے اور تمہاری مدد کرے گا. وہ بنین اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. اولاد رہ کر کے صحت مند اگر ہے، سکون اطمینان کے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. تو یہ کیوں ہوگا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے تم استغفار کرو، اپنے رب کے سامنے مانگو رب سے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری صورتحال میں دیکھا جائے تو اصل میں دیکھا جائے تو اللہ سے مانگنے کی کمی ہو رہی ہے، سوائے یہ کہ نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہہ دیا، اس کے علاوہ اور کب دعائیں مانگی جاتی؟ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جب بندے اور رب کے درمیان میں کوئی نہ ہو اور گڑ گڑا کر کے ناک رگڑ کر کے مانگی جاتی ہے. اور جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اگر اس وقت اس کے لائق نہیں ہے تو اس کی مصلحتوں پر نظر فرماتے ہیں. تو قرآن مجید کی یہ والی آیت ہم سب کے لیے بہت زیادہ رہنمائی دیتی ہے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور استغفار کر کے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شامل کریں. حدیث میں ترمذی کی جو مشہور حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کہتے ہیں تقدیر کو، فیصلے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا، اللہ فیصلہ فرمانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو تبدیل فرما دے. جیسا کہ تفصیلات آتی ہیں کہ تقدیر کے بارے میں ایک مومن کا ایمان ہونا ضروری، جیسا کہ ہم ایمان مفصل میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ خیر اور شر کی جو تقدیر ہے، جو خیر اور شر کا جو فیصلہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو تقدیر تو بن چکی ہے، اب اس کے اندر فیصلہ تبدیل کیسے ہوگا، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیلات یہ آتی ہیں کہ تقدیر دو قسم کی ہوتی. ایک تو وہ تقدیر ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے، اور طے فرمانے کے بعد اسے تقریباً مہر بند کر دیا. اللہ چاہے تو تبدیل فرما سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نظام کے اعتبار سے اسے تبدیل نہیں کرتے. کس کی موت کب آئے گی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کل کیا کھائے گا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، بارش کب ہوگی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور انسان کیا کمائے گا یہ سارے کے سارے فیصلے ہو چکے ہیں. اس تقدیر کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، اور یہ تقدیر مبرم کا مطلب پرفیکٹلی اور یہ جو ہے سیلڈ ہو چکی ہے، اور اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے کہ موت آ گئی تو ایک قدم نہ آگے جائے گا انسان اور نہ ایک قدم پیچھے آئے گا، اور جب نہیں آئی موت تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک روایت آتی ہے اور اسرائیلی روایات میں سے ہے، اور اسرائیلی روایات میں ہو تو لا نصدق ولا نکذب کہہ کر کے ہم لوگ بیان کیا کرتے ہیں. اسرائیلی روایت میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ ملک الموت سے یہ سوال کیا گیا کہ تمہیں بھی کبھی افسوس ہوا کسی کی جان نکالنے پر، کسی کی روح نکالنے پر؟ ملک الموت نے کہا تھا میرا کام ہی یہی ہے، مجھے افسوس کس بات کا. لیکن البتہ 2 مرتبہ ایک خیال دل کے اندر آیا کہ دو مرتبہ آیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دریا میں ایک کشتی چلی جا رہی تھی، اور اس کشتی میں سارے لوگ سوار تھے. ایک ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو، شیرخوار بچے کو لے کر کے کشتی میں سوار تھی. کشتی دریا میں کے بیچ میں جب پہنچی تو حکم ہوا کہ کشتی کو پلٹ دو اور سب کی روح کو قبض کر لو، لیکن وہ دودھ پیتا چھوٹا بچہ ہے، اس کی روح کو قبض مت کرنا. یہاں پر افسوس ہوا کہ اگر روح قبض کی جاتی تو اس کی بھی روح قبض کر لینی چاہیے تھی، یا تو ماں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. یہ بچہ کہاں کہاں بھٹکتا پھرے گا، پانی میں کون جانور اسے نوچیں گے اور کون پرسان حال ہوگا. یہ خیال دل میں آیا. دوسری مرتبہ اس وقت خیال آیا جب شداد نام کے ایک بادشاہ نے ایک نبی کے دعوت کے اوپر نبی کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں جنت بنا لوں گا. اور جنت بنانے کے لیے اس نے بہت محنت کیا اور نہایت خوشنما باغ اس نے بنایا. اور جس دن وہ اپنی جنت یعنی اپنے باغ کا افتتاح کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا، اور پہلا قدم اس نے باغ میں رکھا تو حکم ہوا کہ دوسرا قدم رکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لی جائے.
اس وقت بھی مجھے خیال آیا کہ کم سے کم یہ اندر داخل ہو جاتا اور اندر داخل ہو کر کے دیکھ تو لیتا، بعد میں اس کی روح قبض کر لی جاتی۔ پوچھنے والے نے، چاہے وہ نبی وقت رہے ہو یا کوئی اور رہا ہو، پوچھنے والے نے فرمایا کہ یہ جو بچہ سمندر میں چھوڑ دیا گیا تھا اور اس کی روح اس وقت قبض نہیں کی گئی تھی، شداد یہ وہی بچہ تھا اور اس کی روح اس وقت قبض کی گئی جب وہ اپنی طاقت میں تھا اور اپنی جنت میں جا کر کے وہ افتتاح کرنا چاہتا تھا۔ چاہے وہ واقعہ مثالی ہو یا واقعہ اسرائیلیات میں سے ہو یا سچا ہو، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تب روح قبض کرے اور جب چاہے تب چھوڑ سکتے ہیں۔ تو تقدیر مبرم اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے، جو طے کر دیا وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ دوسری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنائی ہے جس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ تقدیر معلق وہ تقدیر کہی جاتی ہے کہ انسان کے اعمال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ انسان فلاں کام کرے گا تو اس کو یہ جزا ملے گی، فلاں کام کرے گا تو اس کو وہ سزا ملے گی، فلاں دعا کرے گا تو اس کو یہ فائدہ ملے گا۔ تو انسان کے عمل پر اسے چھوڑ دیا گیا، اور اسی مطابق ترمذی کی یہ حدیث ہے، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو، فیصلے کو دعا کے علاوہ کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، لہذا دعا کا اہتمام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اب تک جو باتیں ہوئیں ان باتوں کو دہراتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ عشرہ مغفرت ہے۔ اب اس عشرہ مغفرت کے اندر موجودہ صورتحال اور وبائی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرنا، اور استغفار طلب کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہے احتساب۔ جیسا کہ شروع میں حدیث پیش کی گئی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، دو لفظ استعمال ہوا یہاں پر، ایمانا و احتسابا۔ ایمانا، اب ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان کی تمام تقاضوں کے مطابق، with the all requirements of ایمان۔ اب ایمان کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، آئیے پہلے اس کو مختصر سمجھیں، پھر احتساباً اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ایمان دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ دل سے وہ چیز نکلتی ہے اور دل اور دماغ کو ساتھ لیتے ہوئے زبان کے ذریعے سے باہر آتی ہے۔ اب وہ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے ایمان کی؟ وہ کیفیت یہ ہے کہ دل کو تمام تر گندگیوں سے پاک کرنا، دل کو تمام تر گندگیوں سے پاک کر کے اس کا جو کمپاس ہے، جو اس کا قطب نما ہے، اس قطب نما کی سوئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دینا، اور اگر اس سوئی کو پر ہمیشہ نظر رکھنا کہ اگر وہ سوئی تھوڑا سا بھی ہلی اور اپنی جگہ سے ہٹی تو اللہ راستہ بدل جائے گا اور ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف انسان چلا جائے گا۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جس طرح سے جہاز کا کیپٹن جہاز میں سب سے زیادہ کمپاس کی سوئی پر نظر رکھتا ہے کہ جو دشا اسے دی گئی ہے، جو اسے سمت دی گئی ہے، جو ڈائریکشن جو اسے دیا گیا ہے، اس ڈائریکشن میں وہ سوئی رہنا چاہیے۔ اگر اس کی نظر ہٹی اور سوئی تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور اس نے سوچا کہ تھوڑی سی تو ہٹی ہوئی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس جگہ جانا چاہتا ہے وہاں سے پلٹتے پلٹتے کہیں کا کہیں چلا جائے گا اور پھر پلٹ کر کے اپنی منزل پر نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح سے دل میں ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اللہ پر یقین اس طرح سے ہونا چاہیے کہ نگہبانی دل میں ہونا چاہیے کہ ایک اللہ سے یقین اور نگہبانی ہمارے دل کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور اس میں شامل ہو گیا، دنیا کی محبت اس میں شامل ہو گئی، دنیا کی لالچ اس کے اندر شامل ہو گئی، اور اللہ کو چھوڑ کر کے یہ پارٹی اور وہ پارٹی اور یہ جتھا اور یہ گروپ اس کے اندر شامل ہو گئے اور اللہ کے برابر کہیں ایسا تو نہیں بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سوئی اگر تھوڑا سا بھی کسی کی طرف گئی ہے تو پھر وہ گمراہی آتی چلی جائے گی۔ دل کی میں یہاں سے کیفیت شروع ہوتی ہے، اور جب یہ دل اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے اور اللہ کی مرضی کے تابع پر انسان غور کرتا ہے اور نظر کرتا ہے، تو پھر جیسا کہ فارسی میں شاعر نے فرمایا کہ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، دل بدست آیت تو حج اکبر است، کہ ہزاروں کعبہ کے مقابلے میں دل کا ایک مقام ہے اور دل کا ایک معیار ہے، اور اگر دل ہاتھ میں آ گیا تو حج اکبر سے بڑھ کر کے اسے ثواب ملتا ہے۔ اس کیفیت کے بعد جب دل میں یہ کیفیت سجاتے ہیں ہم، تو ایمان کی یہ کیفیت چار طریقوں سے ہمارے سامنے آتی۔ نمبر ایک، لا الہ کہہ کر دل کو پورا صاف کر لیتے۔ نمبر دو، الا اللہ کہہ کر کے ایک اللہ کو دل کے اندر بساتے۔ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور انہوں نے جو بتایا وہ برحق ہے، اسی پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اپنی طرف سے کوئی بات وہ نہیں کہتے، اور جو بھی کہتے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کی روشنی میں کہتے ہیں۔ تو اسی کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ کلمہ طیب یا کلمہ طیبہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ایمان دل کے اندر آ جاتا ہے، دل کے اندر بس جاتا ہے، گویا کلمہ طیب ان پٹ ہے۔ اس ان پٹ کے ذریعے سے دل کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا۔ اب جب دل میں ایک ان پٹ آ گیا اور بات جو دل میں ہے، تو ایمان والے کے لیے دوسری لازم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان پٹ کچھ اور ہے، آؤٹ پٹ کچھ اور ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ کمپوزنگ ہم نے کی ہے اردو میں اور آؤٹ پٹ انگلش میں نکالیں تو قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ان پٹ ہی آؤٹ پٹ ہوا کرتی ہے۔ تو دل کے اندر طیب پاک بنا لیا ہم نے دل کو، تو اس کو آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، اور وہ آؤٹ پٹ جو ہے جب ہم زبان سے استعمال کرتے ہیں تو اسی کو ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں، اسی کی گواہی دیتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اب جب گواہی دیتے ہیں تو دل میں ہمارے یقین ہوتا ہے، دماغ میں اعتماد ہوتا ہے، اور زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور اسی کو شریعت کے اندر جو تعریف کی گئی ہے ایمان کی، کہ ایمان اسے کہتے ہیں تصدیق بالجنان، دل اور دماغ کو حاضر و ناظر اور اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ رکھتے ہوئے تصدیق کرنا، وہ اظہار باللسان، اور زبان سے اس کو ظاہر کرنا، والعمل بالارکان، اور اس کی ریکوائرمنٹس پر عمل کرنا۔ یہ جو تیسری چیز ہے ریکوائرمنٹس پہ عمل کرنا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں یقین کر لیا اور زبان سے صرف اس کو ظاہر کر دیا اور جو ہے ہم ایمان والے ہو گئے۔ ایمان والے نہیں ہو سکتے اس وقت جب تک کہ اس کے ریکوائرمنٹس کے مطابق عمل نہ کریں۔ اور ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ ریکوائرمنٹس میں پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی جو تاکید کی اس کی پابندی کریں۔ اللہ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، تو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، ٹیسٹ کے ذریعے سے، کلاسوں کے لیے، اور موسم ایسا ہے ویسا ہے، بچوں کو روزہ نہ رکھوانا یہ نافرمانی ہے، یہ کفر ہے، اور ایمان کے ریکوائرمنٹ کے خلاف ہے، ایمان کے ریکوائرمنٹ کے خلاف ہے۔ تو جو شخص حیثیت ہونے کے باوجود، فرض ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑتا ہے، تو جس طرح سے اللہ کے لیے مشقت برداشت کر کے روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں، خود جزا فرماتے ہیں، خود بدلہ فرماتے ہیں، اسی طرح سے صلاحیت ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، ورنہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے ریکوائرمنٹ پر عمل کرنے کے لیے روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے۔ ایمانن میں یہ بات بھی آتی، مال دے رکھا ہے تو مال کو دو طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو ایک سلیبس کے برابر رکھا ہے، ایک نصاب کے برابر رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ دینا۔ اب زکوٰۃ دینے کے واسطے 84 گرام سونا ہے، یا یہ کہ تقریباً 650 گرام چاندی ہے، یا یہ کہ تقریباً اس وقت کے حساب سے 40,000 کے برابر کا کیش ہے، جس کے مسائل آس پاس کے علماء سے پوچھ لینے چاہیے، تو 2.5% زکوٰۃ دینا وہ فرض ہے اور لازم ہے۔ اور مال ہوتے ہوئے کہ مال خرید کر کے ہم نے رکھا، بیٹی کے نام پر رکھ رہے ہیں، بیٹی کے نام پر رکھ رہے ہیں، اور بیٹی کے نام پر رکھنے پر زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، تو وہ زکوٰۃ وہ مال نہیں ہے، وہ جہنم کا انگارہ ہے۔ اور جہنم کے انگارے کے بارے میں الکنز قیم من النار کہا گیا کہ جہنم کے داغا جائے گا اس کے ذریعے سے جوڑ پر داغا جائے گا۔ اور گویا کہ ایسا شخص جو زکوٰۃ نہیں نکالتا اپنے مال کے اندر سے، اور زیور ہونے کے باوجود کبھی پہننے کے بہانے کر کے، کبھی شادی کے بہانے کر کے، کبھی کسی اور کے نام پر، حالانکہ اپنے ہی پاس رہتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تب اسے خرچ کر دیا کرتے ہیں، اس وقت بات نہیں آتی ہے۔ اور اگر یہ مال کوئی رکھ رہا ہے اٹھا کر کے، تو اس کی مثال یہ آتی ہے کہ اس کا حال یہ ہے کہ کنڈلی مار کر کے بیٹھے ہوئے ایک سانپ کی طرح سے ہے، جو اپنی دولت کے ڈھیر پر کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور موت کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب جو ہے کورونا کی شکل میں اور کب کس کی شکل میں آ کر کے وہ جو ہے سمیٹ لے جائے، اور وہ کنڈلی مار کے جو بیٹھا ہوا شخص ہٹ جائے وہاں سے، اور رشتہ دار اسے نوچے اور گھسیٹے اور اس پر قبضہ کرے، اور وہ انگارہ بنا کر کے قبر کے عذاب سے لے کے جہنم تک کے لیے اسے انگارہ بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف طور پر فرمایا ہے کہ نیک دلی کے ساتھ دینے پر، خرچ کرنے پر بڑھتا ہے۔
تو کلمے کے ریکوائرمنٹس کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر فرض ہے زکوٰۃ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ نکالیں. دوسرے ہے صدقات، اور صدقات کے بارے میں صاف طور پہ یہ بات کہہ دی گئی کہ بلاؤں کو صدقہ ٹالتا ہے. آج کے حالات کے اندر بلاؤں کو صدقہ ٹالتا ہے، صدقے نکال کر کے مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو پہلی بات ہو گئی ایمانن. دوسرا ہے احتسابن، کہ جب روزہ رکھ رہے ہیں تو ایمانن میں بات آ گئی کہ دل کی کیفیت سے لے کر کے اظہار کرنے سے لے کر کے تمام ریکوائرمنٹس پر عمل کرنا، ایمان آ گیا. اب ایمان کے ساتھ جو شخص روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ کی بدبو کو بھی، منہ کی بدبو کو بھی مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند فرماتے ہیں. احتسابن، اب احتسابن کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی آتی. اب اکاؤنٹیبلٹی اور احتسابن دو طرح کی ہوتی. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ انفرادی انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہم کریں، انفرادی احتساب کریں، اور دوسرا ہے کہ اجتماعی احتساب کریں. انفرادی احتساب کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ غور کریں، خاص طور سے اس عشرے کے اندر، کہ سحری کے وقت میں، سحری سے پہلے جب سکون کا وقت ہوتا ہے، سکون کے ساتھ اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد خاموشی سے اپنے گردن جھکا کر کے یہ غور کریں کہ ہمارا روزہ کیسا گزر رہا ہے. کیا رب کی مرضی کے مطابق روزہ گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا ہے؟ روزے میں بھی ہماری زبان کیسی استعمال ہو رہی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو رہا ہے، روزے کے تقاضے کے مطابق ہم اپنا رمضان گزار رہے ہیں یا نہیں ہے، اس کے تقاضے کیا کیا ہیں، ان تقاضوں میں کیا کمی ہو رہی ہے. اگر ممکن ہو تو یاد رکھیں، اور اگر بھولنے کا ڈر ہو تو پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ یہ کمیاں ہو رہی ہیں، اور اس کمیوں کو ہم دور کریں گے. کمی کو دور کرنا ہی مغفرت طلب کرنے کے برابر بن جائے گا. اگر ہمارا روزہ اچھا نہیں گزر رہا ہے، بازاروں کی زینت گزر رہا ہے، موبائلوں کی زینت گزر رہا ہے، وقت گزاری کے لیے جو ہے سوشل میڈیا کے نظر ہو رہا ہے، اور قرآن یوں ہی ہمارے طاقوں پر پڑا ہوا ہے، اور تسبیحات یوں ہی طاقوں پر پڑی ہوئی ہیں، مصلے ہمارے یوں ہی بیکار پڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم جو ہے عشرہ مغفرت کے اندر خوب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، تو اہم چیز کو چھوڑ کر کے غیر اہم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے فیصلے نہیں فرمایا کرتے. ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ بھی ناقابل قبول ہو جائے گا. ایک شخص جو ہے روزہ نہیں رکھتا ہے اور خوب مغفرت کی دعا کر رہا ہے، کروا رہا ہے، تو کوئی مغفرت نہیں اس کی ہوگی جب تک کہ بڑی چیز کے اوپر ہم نہ آ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ دل میں کون سی کیفیت چل رہی ہے، اس کیفیت کو دیکھیں، ان کیفیت کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایمان کو بڑھائیں. اور دل میں کیفیت کو جانچنے کے واسطے اور دل میں کیفیت کو سمجھنے کے واسطے ذکر و اذکار کی بہت اہمیت ہے. استغفار کے لیے بھی اور کیفیت کو دل میں صحیح کرنے کے لیے ذکر و اذکار کی بہت اہمیت ہے. بخاری میں ایک باب ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے. اب ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے کیسے؟ اگر اللہ کے اوپر اعتماد اور محبت، احساس ذمہ داری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال کہ آپ کیسے روزہ رکھتے تھے، آپ کیسے اپنا دن گزارا کرتے تھے، آپ کیسے عمل کرتے تھے، یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے تو ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے. اور یہ خیالات نہیں پیدا ہو رہے ہیں بس یوں ہی صبح شام گزر رہی ہیں، اور سحری بنانے کے چکر میں 2 گھنٹے سحری کے وقت گزارنے میں نہ ذکر کا وقت نکال پا رہے ہیں اور نہ تہجد کا وقت نکال پا رہے ہیں. اسی طرح سے افطاری کے وقت میں پورا وقت چلا جا رہا ہے، دعا کا اہتمام کا وقت نہیں مل رہا ہے، تو ایمان کا لیول گھٹتا چلا جا رہا ہے. ایمان کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے ہمیں ذکر اور اذکار پر آنا بہت ضروری ہے. اور ذکر و اذکار کے بارے میں پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ ہر دن کے لیے کچھ نہ کچھ اذکار طے کر لیں. مثال کے طور پر جو سب سے افضل ترین ذکر ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ترین ذکر ہے، کیونکہ اس کے اندر جو طیب بات جو دل میں بسائی گئی ہے اس کو بار بار دہرا کر کے دل کو مزید مانجھا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. اور برتن جتنا زیادہ مانجھا جائے گا، جتنا صاف کیا جائے گا، اتنا چمک اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور کلمے کے ذریعے سے دل میں اتنا زیادہ نور آتا ہے. کس طرح سے؟ لا الہ کہتے ہوئے ہا چونکہ اندر سے نکلتا ہے تو اس ہا کو دل کی طرف لے جانے کی ہم کوشش کریں. لا الہ الا اللہ، الا اللہ میں چونکہ حمزہ بھی نکلتا ہے، حلق کے نیچے سے جھٹکا ہے، تو دل کے اوپر جھٹکا دینے کی کوشش کریں، ہلکی سی کھٹ کی آواز آئے، اور اس آواز کے ساتھ اگر ہم کوشش کریں تو دل کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے. درود شریف کا معاملہ یہ ہے کہ درود شریف ایک ایسا نور ہے جس کے ذریعے سے رحمتیں، بے پایہ رحمتیں نازل ہوتی. 10 گناہ مٹتے ہیں، انجانے میں جو گناہ ہوئے وہ درود شریف سے مٹائے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور دعاؤں کو لے جانے کا یہ ذریعہ ہے.
اور درود کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور درود کے ذریعے سے دل نرم ہوتا ہے اور اعمال کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ اور یہ اسماء حسنہ 99 ہیں، اور یہ 99 نام کہیں بھی مل جایا کرتے ہیں، نیٹ پر بھی مل جایا کرتے ہیں، اور اس کا بڑا چارٹ بنا کر کے اپنے مصلے کے پاس لگا لیا جائے، اور ہر دن ایک مرتبہ تمام اسماء حسنہ، اور یا نہیں تو کم سے کم 2-4 اسماء حسنہ کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کی جائے تو یہ یاد بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اسی اسماء حسنہ کے اندر آج کل کے حالات کے تقاضے کے تحت یا سلامو یا سلامو یا سلامو کی تسبیح بھی بہت اہم، آج کے حالات کے تقاضے کے تحت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی آیت کریمہ کا ورد، اسی طرح سے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد، اور اس کو پڑھنا، دم کرنا، اپنے بچوں پر پھونکنا، اسی طرح سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، درود شریف، اسی طرح سے اور بھی مزید دعائیں جو آتی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام۔ تو یہ دعائیں کیا کرتی ہیں؟ احتساباً دل کو نرم کرتی ہیں اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی کے لیے راستہ آسان کرتی ہیں۔ تیسری چیز جو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کتنی ہو رہی ہے ہم سے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی ہم کتنا کوشش کر رہے ہیں۔ تو تلاوت کا ایک سلسلہ ہے، سلسلے کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ صورتیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس 10 دن کے اندر کم از کم ہمیں وہ صورتوں کا مفہوم سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو پورے سلسلے کے ساتھ قرآن مجید کی تفہیم ہم کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پچھلے ہفتے اس پر بات ہوئی تھی کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس پیڈیمک کے اندر، اس کووڈ کے ٹائم کے اندر ان وباؤں سے اپنے آپ کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں، ان وباؤں سے اپنے گھر والوں کے اکانومی کو کیسے بچا سکتے ہیں، ان وبا میں اپنے بچوں کی تعلیم کو کیسے بچا سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں پر غور کیا جائے تو غور کرنے سے یہ بات نکل کر کے آتی ہے۔ ایسے ہی یہ غور کرنا کہ ناحق بول چال اگر کسی سے بند تھی تو کیوں بند ہم نے کر رکھی ہے، اور ہم اس میں پہل کر کے کم از کم اپنے لیے ہم راستہ کھول لیں، ورنہ اگر ہماری طرف سے کمی کے باعث بول چال بند ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں چیز اس بات پر ہم غور کریں احتساباً کے اندر کہ رشتے ناتوں کے حقوق کا خیال رکھیں، بہانے سے ان کے بارے میں معلوم کر کے ذریعے سے چھپ کر کے خاموشی سے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیں۔ مانگنے والے آتے ہیں، دروازے سے مانگ کے لے کر کے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے آس پاس پڑوس میں دیکھیں تو مسجدیں بھی ہیں، مسجد ہیں تو مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن، مسجد کے گھر والے، مسجد سے جڑے ہوئے جو امام اور مؤذن کے گھر والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں بہت ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی کے سامنے بولتے نہیں، بات نہیں کرتے، اور ہم ان تک پہنچتے بھی نہیں۔ تو ہم ان تک پہنچے خاموشی کے ساتھ کپڑے بنوا دیں، خاموشی کے ساتھ کچھ جو ہے ہدیے کے نام پر کچھ پیسے ان کو دے کر کے آ جائیں۔ ارے یہ جو صدقہ فطر ہم نکالتے ہیں نا، صدقہ فطر جو ہم نکالتے ہیں، یہ صدقہ فطر جو ہے بھی آپ غور کریں تو 4 طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مسائل اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لیں، لیکن 4 طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ پہلا ہے گیہوں، دوسرا ہے جو، تیسرا ہے کھجور، چوتھا ہے کشمش۔ تو عام طور پر جہاں پر جو فصل زیادہ ہوتی ہے اسی کے مطابق نکال دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم دے رہے ہیں تو جتنا زیادہ ہم کر کے دیں گے، تو قرآن خود ہی کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا تو دے کر کے رہیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے لیول کو دیکھتے ہوئے صدقہ فطر کو اسی مطابق نکالیں۔ اب مثال کے طور پر گیہوں سے صدقہ فطر ہم نکالتے ہیں۔ اب گیہوں کی قیمت اپنے علاقے میں، ہمارا یہ یو پی کا جو علاقہ ہے، ابھی ہمارے کھیت سے جو گیہوں آیا ہے اس کو دیکھیں اور اس کی قیمت کو دیکھیں تو 16 روپے 17 روپے کلو گیہوں ہے۔ اب اس اعتبار سے نکالیں تو پتہ چلا کہ 25 روپے 27 روپے صدقہ فطر سے کس کی عید اچھی ہو سکے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بوجھ کسی کو اوپر ڈالا نہیں ہے، ادا ہو جائے گا۔ لیکن مقصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو 5 سے 10 ہزار روپے کی ارننگ دی ہے تو وہ گیہوں سے نکال دے صدقہ فطر۔ اللہ تعالیٰ نے 10 سے 15 ہزار روپے کی کسی کو ارننگ دی ہے تو وہ جو سے نکال دے، جو سے نکالے گا تو 60-70 روپے 100 روپے قریب نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 15 ہزار سے اوپر کی ارننگ دی ہے تو وہ پھر کھجور سے کیوں نہ نکالے، 400-500 روپے ہو جائیں گے۔ 20 ہزار سے اوپر کی ارننگ اللہ نے کسی کو دی ہے تو پھر وہ کشمش سے کیوں نہ نکالے، 800 سے لے کر کے 1000 روپے۔ تو اگر کھجور سے بھی نکال رہا ہے صدقہ فطر تو 500 روپے ایک آدمی کی طرف سے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
اور 500 روپے کسی کو دے دیا جائے تو 500 روپے میں آج بھی مہنگائی کے زمانے کے اندر ایک وقت کا ایک فیملی کا اچھا کھانا پک جایا کرتا ہے، اور 1000 روپے اگر دے دیا تو ایک جوڑے کپڑے کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اگر زکوٰۃ نکل رہی ہے تب تو بہت اچھی بات، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو فطرے کے ذریعے سے آس پاس غور کریں کہ کون معلم ایسا تھا جو بچوں کو پڑھا رہا ہے، کون مدرسے والا تھا جس کا مدرسہ بند ہے، کون مسجد والا تھا، کیونکہ دوسرے لوگوں کے لیے تو ذرائع نکل آئے، ایک سال کے اندر ذرائع نکل آئے، لیکن مدرسے والوں کے لیے، مسجد والوں کے لیے پریشانیاں آج بھی ہیں، اور ہم خاموشی کے ساتھ جو ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا احتساب، اور یہی احتساب کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے لیے جب کوئی کام آتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ہمارے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے بندوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا ہاتھ بن جاتے ہیں، ہمارے پیر بن جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے یوں ہی گزار دیا اور اگر احتساب کے اندر معاملہ نہیں رکھا تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک سوال یہ بھی کریں گے کہ میرے بندے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں بیمار تھا، تم نے مجھے پوچھا نہیں۔ تو بندہ کہے گا یار آپ کھلانے والے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ تمہاری پہنچ کے مطابق میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پریشان تھا، تم نے پہنچ کر کے اس کی پریشانی دور نہیں کی۔ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے پہنچ کر کے اس کی پریشانی کو دور نہیں کیا۔ اگر تم اس کی پریشانی کو دور کرتے، تم اسے کھلاتے تو مجھے کھلانے کے برابر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو احتساب ہوتا ہے ہمارا صحیح، اور سب صحیح احتساب ہوتا ہے تو صحیح معاملات ہمارے ادا ہوتے ہیں۔ تو عشرہ مغفرت کے اندر جو چیز انفرادی طور پر کرنے کی تھی یہ ہے، اور اجتماعی طور پر بھی ہم غور کریں، اور اجتماعی طور پر یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر کے یہ دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں کون بچہ ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے، کیونکہ تعلیم بھی جو ہے نا اسلام کا پہلا مشن ہے۔ ہر چیز کے اندر تعلیم اسلام کا لازمی حصہ ہے۔ نماز بغیر تعلیم کے ہو نہیں سکتی، روزہ بغیر تعلیم کے ہو نہیں سکتا، زکوٰۃ بغیر تعلیم کے دی نہیں جا سکتی، قرآن بغیر تعلیم کے پڑھا نہیں جا سکتا، قرآن کے مطابق دنیا کو بغیر تعلیم کے سمجھا نہیں جا سکتا، قرآن ہی کے مطابق اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے قرآن تعلیم کے بغیر پہچانا نہیں جا سکتا۔ اب جسم کے اندر سیل اگر کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ایک نہ ایک دن یقین کیسے ہوگا کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دل کے اندر کارکردگی کیسے ہو رہی ہے، سیل کی کارکردگی کیسی ہو رہی ہے، یہ سورج چاند کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون، ہر ایک اپنے ایکسس کے اندر، اپنے آربٹ کے اندر کیسے گردش کر رہا ہے۔ یہ سب تعلیمات پھیلی ہوئی ہیں، چاہے وہ کیمسٹری کی تعلیم ہو، چاہے وہ فزکس کی تعلیم ہو، چاہے وہ میڈیکل کی تعلیم ہو، چاہے سنسکرت کی تعلیم ہو، چاہے وہ کنڑا زبان کی تعلیم ہو، ہر تعلیم اللہ کے لیے کی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلیم کو دے کر کے اس لیے ہمارے اوپر لازم کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے رب کو ہم پہچانیں گے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ آپ نے کچھ بھی بیکار نہیں پیدا فرمایا ہے۔ جب ہم تعلیم کے اوپر اپنی قربانیاں دیں گے، اللہ کی عظمت کو پہچانیں گے، اور اللہ کے بندوں کے جب کام آئیں گے تو ہر ایک چیز پڑھنا دین میں شمار ہو جائے گا۔ لہذا یہ بھی مشورہ کریں کہ ہمارے خاندان میں کون بچہ کون بچی ہے جو فیس کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے، اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات کو اٹھا کے رکھ دیں، ان کے لیے نیت کر کے نکال دیا، اور نکال کر کے یہ نیت کر لیا کہ اب جو ہے اسکول کھلے گا تو اس کے ذریعے سے فیس دی جائے گی، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور زکوٰۃ ادا ہونے کے ساتھ ساتھ دوہرا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی احتساباً کے اندر ہم اپنے اندر شامل رکھیں۔ تو آج بہت ساری باتیں ہو گئیں، ان باتوں کے اندر کچھ باتیں دعاؤں کے تعلق سے سن لیں۔ اس عشرے میں خاص طور پر جو دعائیں مانگے، ایک تو دعائیں معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اسی طرح سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایسے ہی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح سے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ آتا ہے، اسی واقعہ کو سنا کر کے اپنی بات کو پورا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ میں دین و دنیا کی بھلائی کی کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں جاننے والا بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں جاننے والا بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں۔
آپ نے فرمایا قناعت اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین اور ایمان اختیار کرو۔ اس نے پوچھا میں چاہتا ہوں کہ اچھا بن جاؤں، تو فرمایا لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ انصاف کرنے والا بن جاؤں، تو فرمایا تم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا میں خاص بندہ بن جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی یاد کثرت سے کرو۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے، فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے تابع داروں میں شامل ہو جاؤں، فرمایا اللہ کے فرائض ادا کرتے رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں کے دن نور کے ساتھ اٹھایا جاؤں، فرمایا کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو جائیں، فرمایا خوب استغفار کرو، خوب استغفار کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے، فرمایا ہمیشہ پاک و صاف و طہارت باوضو کے رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے غضب سے بچ جاؤں، تو فرمایا کسی پر غصہ مت کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں میں سے ہو جاؤں، جس سے اللہ اور محبت کرتے ہیں، اس کے رسول محبت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت رکھو، اور جس سے اللہ دشمنی رکھتے ہیں اور اس کے رسول دشمنی رکھتے ہیں اس سے تم دشمنی رکھو، اور تقوی پیدا کرنے والی چیزوں کی طرف ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ غیبت سے بچیے، قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا گیا۔ بدگمانی سے بچیے، قرآن میں اس کی ہدایت دی گئی۔ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیے، قرآن میں اس کے بارے میں کہا گیا، اور کہا گیا سورہ نور کے اندر اے مومن اے مومنو، اے پیغمبر مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں وہ نیچی رکھیں اور حق بات کہیں، اور حق بات کہنے کے بارے میں بات کہی گئی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں تو عشرہ استغفار کے اندر زیادہ سے زیادہ رہنی چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہم کاربند رہیں، اللہ کے بندوں کے لیے خوب کام آئے، خوب کام آئے، خوب کام آئے۔ جتنا زیادہ کام آئیں گے اتنا استغفار ہمارا قابل قبول ہوگا، اتنا دل کے اندر نور پیدا ہوگا، اور جتنا زیادہ دل نورانیت ہوگی، دل کے اندر جتنی روشنی ہوگی اتنا اندر صاف دکھے گا، باہر کے لوگوں کا اتنا کم دکھے گا۔ جیسا کہ راستہ چلتے وقت میں رات میں بس کی لائٹ اندر سے بند کر دی جاتی ہے تاکہ باہر صاف دکھے، یہی حال یہی ہے کہ جس کا دل تاریک ہوتا ہے اس کو باہر زیادہ صاف دکھتا ہے، دوسروں کا زیادہ دکھتا ہے۔ جس کا دل میں زیادہ روشنی ہوتی ہے وہ اپنے اندر دیکھ لیتا ہے، ہلکی سی کمی بھی ہوئی تو دیکھ کر کے اسے صاف کر لیتا ہے۔ آئیے اپنے دل کے نور کو استغفار کے ذریعے سے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبائی صورتحال سے ہمیں، ہمارے گھر والوں، ہمارے ملنے جلنے دوستوں، شریک جتنے لوگ ہیں جو لوگ شریک ہونا چاہتے تھے انہیں اور سب کے حق میں قبول فرمائے، وبا سے محفوظ فرمائے، بلا سے محفوظ فرمائے، کووڈ سے محفوظ فرمائے، اور سب کو محفوظ فرما کر کے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اور شکریہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا، اور اب تمام کا بھی اور ذمہ داران کا بھی کہ جن کی وجہ سے اتنی باتیں کہنے کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا ایک مختصر دعا کر لیں گے؟ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، يا أكرم الأكرمين يا رب المستضعفين۔ اللهم اشفنا واشف من وصانا بالدعاء شفاء كاملا